صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا گہرا لگاؤ اور عشق اور محبت تھا کہ بن دیکھے انہیں چین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، دل باغ باغ ہو جاتا۔ صحابہ کرام اول تا آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کرنے والے تھے۔ اسی محبت کا کرشمہ تھا کہ انہیں اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ مال کی نہ اولاد کی۔ وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز جانتے۔ انہوں نے جس محبت اور عشق کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ آج تک اس کی نظیر پیش نہیں کر سکی اور نہ قیامت تک کر سکے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرض وصال میں مسلسل 3 دن باہر تشریف نہ لائے۔ وہ نگاہیں جو روزانہ دیدار کرتی تھی وہ ترس کر رہ گئی۔ وہ سراپا انتظار تھی کہ کب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو۔ وہ زیارت ایک دن حالت نماز میں نصیب ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نمازیں پڑھاتے تھے، پیر شریف کے دن لوگ صفے بنا کر نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے سے پردہ ہٹایا اور کھڑے کھڑے جماعت کو دیکھنے لگے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ لوگ نماز کو توڑ دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ شاید حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے صف میں مل جانا چاہا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اپنی نماز کو مکمل کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ گرا دیا۔ اسی روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ مکہ معظمہ میں اسلام کا پہلا تعلیمی اور تبلیغی مرکز دار ارقم تھا۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اسلام کی تعلیم دیتے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور میں دعوت اسلام کو علانیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، لیکن انہوں نے اصرار زیادہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عنایت فرمائی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، مشرکین مکہ نے آپ پر حملہ کر دیا تو مکہ والوں نے اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے جان سے مار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اتنا زخمی کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب خاندان والے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے تو بدلہ لینا ہے۔ اب انتظار ہو رہا ہے کہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ، آپ کی والدہ، آپ کے خاندان کے لوگ جو ہے وہ سب جمع ہیں کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا ہے کہ مشرکین مکہ کی یہ جرت کہ وہ ابو بکر پر ہاتھ اٹھائیں۔ اب لوگ جمع تھے اور انتظار اس بات کا تھا کہ حضرت جو ہے وہ ہوش میں آئیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے، ان کی زبان پر جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اللہ کے رسول کا حال بتاؤ۔ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے۔ صحابہ کے نزدیک یہی ایمان ہے، یہی دین ہے۔ کسی بھی چیز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے بغیر اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوئے، طواف کیا اور حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر تجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ کتب حدیث میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ گزرگاہ عام ہے، یہاں بیٹھ کر کھانا لوگ کیا سمجھیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے، مجھے اور کچھ خبر نہیں، ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا، میں تو اس سنت کو ادا کر رہا ہوں، میں تو اس عمل کو دہرا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما کر
کھانا تو ناول فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جن کی تربیت براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے دامن اسلام سے وابستہ ہونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت رکھتے ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مالوں، اولاد، ماں باپ، سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں اور عمر میں 2-4 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے۔ جس لونڈی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا تھا، اسی لونڈی کا حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا تھا۔ اسلام میں داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہا خوش ہوئے۔ ایک دن مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین حق کی تبلیغ فرما رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن زنی کرنے لگا، اپنی گندی زبان سے غلیظ الفاظ کانٹوں کی طرح گراتا رہا۔ اس بدبخت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی اذیت کا بھی نشانہ بنایا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ ایک عورت سب کچھ دیکھ رہی تھی، جب حضرت حمزہ شکار سے لوٹے تو اس عورت سے نہ رہا گیا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کاش کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ تک اٹھائے۔ حضرت حمزہ یہ سن کر طیش میں آ گئے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابو جہل کی یہ جرت، وہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے۔ حرم مشرکین مکہ کی مجلس میں ابو جہل کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے، اپنی کمان اس کے سر پر ماری اور اس کا سر پھٹ گیا۔ ابو جہل تیری یہ ہمت کہ تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو کہنے لگے، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے؟ میں بھی ان کے دین سے ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ فرماتے ہیں۔ میرا راستہ روک سکتا ہے تو روک کے دیکھ۔ عروہ بن مسعود ابھی اسلام نہیں لایا، صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی جانب سے سفیر بن کر آیا، اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اے میری قوم، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے صحابہ اس انداز سے کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ جب اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں تو وہ تعمیل کے لیے دوڑتے ہیں، جب وہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کے حصول کے لیے باہم جگرنے کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اور تعظیم ایسی ہے کہ اپنی نگاہیں تیز نہیں کرتے۔ شارح صحیح بخاری امام کرمانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ مدینہ شہر نہ چھوڑیں، اور بخاری شریف کے لفظ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، حضرت اگر آپ نے مجھے خریدا ہے اپنے لیے تو مجھے روک لے، اگر مجھے اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر آپ ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہمیں ملنے کے لیے بھی نہیں آتے، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ بیدار ہو کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو حضور کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کبھی مسجد میں، کبھی حجروں میں، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر آ کر کھڑے ہوئے۔ عرض کی، بندہ نواز، آپ نے تو کہا تھا کہ ملنے کے لیے آؤ، حضور میں حاضر ہوں۔ جب کہیں نہ پایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور رونا شروع کر دیا۔ عرض کی، بندہ نواز، آپ نے تو کہا تھا ملنے کے لیے آؤ، حضور میں حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ خبر پھیل چکی تھی
کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ مدینے کے بوڑھے جوان مرد عورتیں بچے سارے اکٹھے ہو کر آ گئے۔ عرض کرنے لگے بلال ہمیں وہ اذان سناؤ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اذان دے سکوں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ایسے شخص کی سفارش کروائی جائے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر پائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بلال آج ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی مسجد میں آپ سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کے آگے انکار نہ کر پائے اور وہیں کھڑے ہو کر جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان دیتے تھے اذان شروع کی۔ جب آپ نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، یہ آواز سارے مدینے میں گونج اٹھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، اس گونج میں مزید اضافہ ہوا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات جب ادا کیے، تمام لوگ یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے نکل آئی۔ لوگوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ پاک میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد اور زن نہیں دیکھے گئے۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔